علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP پر دہشت گرد جماعت ہونے کے الزامات لگے, مقدمات بھی درج ہوئے, کالعدم قرار دینے کے مطالبات سامنے آئے, پابندی لگانے کی کوشش کی گئی, لیکن اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ مذہبی جماعت پاکستانی عوام میں ایک خاص مذہبی عقیدے کو لے کر خاصی مقبول بھی ہے. وہیں بانی تحریک خادم حسین رضوی کی شعلہ بیانی بھی اس پارٹی کو, اس جماعت کو ایک الگ شناخت دیتی رہی. بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیا, یہاں تک کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی انہیں ہیڈ لائنز میں جگہ دی گئی, جبکہ سوشل میڈیا پر ان کی جو دبنگ تقاریر ہیں یہ آج بھی سنی جاتی ہیں. مذہبی پارٹی نے اپنی مقبولیت کو سیاست کے میدان میں بھی پھر آزمایا. 2018 کے عام انتخابات میں اس پارٹی نے 22,34,000 سے زیادہ ووٹ بھی حاصل کیے. پھر ووٹوں کو لے کر یہ ملک کی چھٹی بڑی جماعت بن کر بھی ابھری, لیکن اتنی بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کرنے کے باوجود پارٹی صرف 2 صوبائی اور ایک مخصوص نشست ہی حاصل کر سکی. 2020 میں خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے 29 سالہ حافظ سعد رضوی نے پھر پارٹی کی کمان سنبھالی. آج حافظ سعد رضوی کو اپنے پہلے انتخابی چیلنج کا سامنا ہے آئندہ 2024 کے عام انتخابات کی شکل میں, جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. ان کی پارٹی نے ملک بھر میں لگ بھگ 1400 سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا مذہب کی طرف رجحان زیادہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹ دیتے وقت پاکستانی عوام اس فیکٹر کو کتنا آگے رکھتی ہے, کتنا اہم رکھتی ہے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, اور سب سے بڑا اہم سوال اس الیکشن میں جہاں پارٹیاں اپنے اپنے منشور دے رہی ہیں, تحریک لبیک پاکستان کا انتخابی منشور کیا ہے؟ کیا حافظ سعد رضوی اپنی مذہبی مقبولیت کو کیا سیاسی مقبولیت میں ٹرانسلیٹ کر پائیں گے؟ کیا تحریک لبیک کی حکومت دنیا میں خصوصاً مغرب کے ساتھ تجارتی اور سفارتی طور پر ڈیل کر سکتی ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے ان کے پاس کہ لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے قائل کر سکیں؟ کس بنیاد پر یہ لوگ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ میں بات کروں گی, مجھے امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد رضوی صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے وقت دیا. حافظ صاحب, جیسے کہ میں نے کہا کہ 2018 میں آپ نے تقریباً 23 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے آپ کی جماعت نے, لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی منظرنامے سے آپ لوگ غائب رہنے لگے. موجودہ حالات میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تحریک لبیک پاکستان اس میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے, کہاں ریٹ کرتی ہے؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی آپ کا. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ایک نظریاتی مذہبی سیاسی جماعت ہے, اور اس نے 2018 کے الیکشن میں تمام ان سیاسی پنڈتوں کو اور جو ہے باقی قوم کے سوداگر ان سب کو حیران کر دیا. انشاءاللہ اس دفعہ جو 2023 کا الیکشن ہے جو کہ 24 میں ہو رہا ہے, یہ اس الیکشن میں انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان ان تمام کو حیران کے ساتھ پریشان بھی کر دے گی. جی ہاں, آپ یہ بات پچھلے کچھ عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اگر ہمیں آزادی دی جائے, اگر ہمیں آزاد رکھا جائے تو ہم ایک بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں. کس قسم کی آزادی چاہیے آپ کو؟ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا پابندی ہے آپ لوگوں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کھل کر, آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جائے تو تحریک لبیک پاکستان ایک بڑا سرپرائز دے سکتی ہے؟ کیسے؟ جی, وہ سیاسی آزادی ہے, وہ میڈیا کی آزادی ہے, وہ ہمارے سوشل میڈیا کی آزادی ہے. وہ تمام پابندیاں جو اس وقت تحریک لبیک پاکستان پر ہیں, اگر یہ کسی اور جماعت پر ہوتی تو اس جماعت کی جیم کا نقطہ بھی باقی نہ ہوتا. تحریک لبیک پاکستان اتنے سخت اور کٹھن مراحل سے گزرتی ہوئی آج بھی اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہے, اور وہ تمام پابندیاں جو آزادیاں
وہ تمام آزادیاں جو باقی تمام سیاسی جماعتوں کو ہیں، اور اتنے بڑے جرم کرنے کے باوجود بھی آج وہ میڈیا کی زیب و زینت ہیں، آج وہ سوشل میڈیا کے اوپر آزادانہ اپنا موقف رکھ رہے ہیں، آج وہ پرنٹ میڈیا کی زیب و زینت ہے، پرنٹ میڈیا پر ان کا جو ہے وہ موقف وہ چھپتا ہے، آج ان کے لیے سارے بات کرنے کے تیار ہیں. لیکن جب تحریک لبیک پاکستان کی باری آتی ہے تو ان کے پاس مجمع کراؤڈ بھی ان کے پاس سب سے زیادہ، اور چارج کراؤڈ، پھر ان کے پاس تنظیمی سٹرکچر، جماعتی سٹرکچر بھی ان کے پاس سب سے مضبوط، پھر ان کے پاس سیاسی منشور، مذہبی منشور، ان کے معاملات وہ تمام مضبوط ہونے کے باوجود یہ وہ تمام طبقے جو پاکستان کے اندر ہیں ان کی ناپسندگی کا شکار، اور خصوصاً میڈیا اور خصوصاً ہمارے وہ تمام طبقات جو اس پاکستان کے اوپر جو اقلیتی کردار پہ ہے، وہ تمام کی ناپسندگی کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کو آج تک کبھی اس کا حق نہیں دیا گیا. سوشل میڈیا پر تو آج تک کسی کا زور چلا ہی نہیں ہے. آپ تحریک انصاف کی مثال لے لیں، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو بڑا دبانے کی بھی کوشش کی گئی، اور جماعتوں کے سوشل میڈیا کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا میڈیا، سوشل میڈیا ہمیشہ سٹرونگ رہا ہے. تو سوشل میڈیا پر تو کس نے آپ لوگوں پر پابندی لگائی؟ سوشل میڈیا ہی تو ایک میڈیا ہے جو اس وقت پاکستان میں جسے ہم آزاد کہہ سکتے ہیں. وہ آزاد نہیں ہے جی، وہ آزاد اس حد تک ہے جہاں تک ان کے مقاصد کو قدغن نہیں پہنچتی. لیکن تحریک لبیک وہ واحد جماعت ہے جس کے سوشل میڈیا پر بھی پابندی ہے، اور یہ پابندیوں کا شاخسانہ جو خصوصاً نون لیگ کی حکومت میں ان کی وزیر آئی ٹی جو تھی وہ انوشا رحمان، اور اس کے بعد آنے والے صاحب فواد چودھری، ان کی مہربانیوں کا صدقہ ہے کہ ہماری تصویر بھی بین ہے، ہماری آواز بھی بین ہے. سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز، وہ چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، کوئی بھی، اگر آپ اس پر یقین نہیں رکھتی تو یہ پروگرام کو اپنے فیس بک پیج کے اوپر لگائیں، اور اس کے بعد 90 دن کا جو ایک پابندی ہے اس کا سامنا کریں، اور اس کے بعد اکاؤنٹ بینڈ ہونے کا جو انتظار. لیکن آپ دیکھیں نا، آج میں مین سٹریم میڈیا پر پاکستان کا ایک بڑا چینل جس پر آپ کا انٹرویو کر رہی ہوں، ظاہر ہے یہ پروگرام پھر بعد میں سوشل میڈیا پر بھی آن ایئر ہوتے ہیں، تو پابندی تو اسے نہیں کہہ سکتے حافظ صاحب. جی نہیں جی، پابندی ہے ہماری. آپ تصویر لگا کر دیکھیں، یہ تو کجا آپ تحریک لبیک کا نام لے کر دیکھیں، فیس بک کے اوپر لکھ کر دیکھیں قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ، آپ ان کی تصویر لگا کر دیکھیں، آپ ہمارا جھنڈا لگا کر دیکھیں، آپ ہمارے کسی بھی ترانے کو یا کسی بھی سلوگن کو لکھ کر دیکھیں تو فیس بک آپ کو بین کر دے گا. میں تحریک لبیک پاکستان کے امیر کا انٹرویو کر رہی ہوں اور وہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. وہ اگر وہ چلے گا تو وہ بین ہو جائے گا وہ اکاؤنٹ. صحیح ہے، فیس بک کے اوپر وہ اکاؤنٹ بین ہو جائے گا، ٹک ٹاک کے اوپر وہ اکاؤنٹ بین ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ سارے بین ہو چکے ہیں لاکھوں کے حساب سے. لیکن مین سٹریم میڈیا پر جی مین سٹریم میڈیا پر چلے گا، اور اس کے لیے آپ کا شکریہ. صحیح، ٹھیک ہے. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جو سلوک اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں تحریک انصاف کے جو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، وہ سارے جو جتنے بھی ان کے نامی گرامی لوگ ہیں، امیدوار ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد دیکھ لیں، حماد اظہر دیکھ لیں، خود عمران خان، سب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں. کیا اس ماحول میں تحریک لبیک پاکستان سمجھتی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں ملک میں؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے یا کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کر جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اس کے ساتھ وہ الیکشن لڑے. اور یہ تو الیکشن سے پہلے وہ لیونگ پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے، اور اس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے، ہم اس کو نہیں جائز سمجھتے اور ان ساری چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں. اور یہ الیکشن سے پہلے ہی سلیکشن کی جو وضاحتیں اور آثار ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے اور پاکستان کی سیاست پر منڈلا رہے ہیں. آپ لوگوں کو کہیں جلسے کرنے سے روکا گیا، کہیں جلسے کی اجازت نہیں ملی؟ کہ آپ لوگوں کی کیمپین میں بھی جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ بڑی دیر کی مہربان آتے ہم تو یہ گزار آئے ہیں. ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا جو ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا. ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا کہ ہمارے جھنڈے پر بھی بین لگا دیا گیا، ہماری پارٹی پر بھی بین لگا دیا گیا، ہمارے سلوگنز پر بھی بین لگا دیا گیا، ہمارے سارے قائدین کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا گیا. ہمارے ساتھ تو اس سے بہت برا سلوک کیا گیا جو کبھی میڈیا کی زیب و زینت نہیں بنا. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے مکافات عمل ہے، ہم آج بھی ایسے تمام اعمال کی مذمت کرتے ہیں جو پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کیے جائیں. لیکن آپ بھی سمجھتے تحریک لبیک کے کارکنان جو
پھر رویہ رکھتے تھے، جس طریقے سے روڈز کو بلاک کر دینا، اس جگہ پر جیمرز ہی لگ جاتے تھے، زندگی کے معمولات زندگی وہاں پر رک کر رہ جاتے تھے، کیا تحریک لبیک کے کارکنوں کا بالکل مہذب معاشروں میں احتجاج بھی ہوتے ہیں، مظاہرے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے احتجاج اور مظاہرے جہاں پر لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل معمولات ان کے رک کر رہ جائیں، آپ ان کے رستے روک دیں، ایمبولینسز کو بھی جانے کی اجازت نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ صبح کوئی اسکول یونیورسٹی دفتر میں پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا، کیا کارکنوں کا یہ رویہ آپ لوگوں کے درست رہا ہے ماضی میں؟ دیکھیں، یہ تمام قدغنیں جو ہم پر تھوپی جاتی تھی کہ یہ کرتے ہیں، ہم نے کی وہ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، لیکن وہ سارے اعمال ان تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے قائدین کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنے نظریے کے لیے کیے، تو کیا وہ درست تھا؟ اگر وہ درست نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس لیے درست تھے، ہم نے وہ طریقہ اس لیے اپنایا کہ ہم احتجاج کے لیے 22 دن روڈوں کے گرد بیٹھے رہے، کسی نے آواز تک نہیں سنی جب تک روڈ بند نہیں ہوئے۔ لاسٹ ٹائم جب وزیر آباد میں یہاں سے لانگ مارچ وزیر آباد کی جانب چلا تو 13 دن تک لوگ روڈوں کے دونوں جانب بیٹھے رہے اور مہذب احتجاج کیا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مہذب طریقے سے یا مہذب احتجاج کو قبول کیا جاتا ہو؟ یہاں تو ہر اس طریقے کو قبول کیا جاتا ہے جو گلے کو پڑتا ہے، تو ہم ناموس رسالت کے لیے آخری حد تک گئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ صحیح، آپ لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں، تو خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ خلافت کی بھی بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے جب سوال ہو کہ جی ہم اسلام کی بات پہلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے جب یہ سوال ہو کہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ہی امیر کیوں بنا، تو اس پر آپ لوگ جواب دیتے ہیں کہ مجلس شورا کا فیصلہ تھا، یہی باقی پارٹیاں بھی کرتے ہیں، وہ ان میں جو ان کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں وہاں تو مقابلے کروائے نہیں جاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کی پارٹی میں اور دوسری پارٹیوں میں تو پھر کوئی فرق نہیں ہے، خادم حسین رضوی کا بیٹا ہی کیوں آگے آیا؟ دیکھیں، یہ تو صاف ظاہر سی طے بات ہے کہ یہ ہماری مجلس شورا کا فیصلہ ہے، اور میں آج بھی یہ سر عام کہتا ہوں کہ اگر ہماری مجلس شورا کسی مقام پر بھی کوئی فیصلہ کرے کہ ہمارا امیر یا ہماری پارٹی کا چیئرمین وہ ہوگا تو سعد رضوی بحیثیت کارکن کام کرنے کے لیے تیار تھا، اور مجھے فخر ہے کہ میں پہلے بھی کارکن تھا اور آئندہ بھی کارکن انشاءاللہ بن کے کام کروں گا۔ یہ تو لڑائی نہیں ہے، لڑائی یہ ہے، بات یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے جو نظریہ دیا وہ آگے چل رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں چل رہا تو وہ پارٹی چیئرمین غلط ہے، وہ کوئی بھی ہو، اگر چل رہا ہے تو پھر مناسب طریقے سے کام کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر یہ تنقید ہوتی ہے؟ جب آپ کو بنایا گیا اس وقت بھی تنقید ہوئی اور آج بھی یہ تنقید ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں، پارٹی کے اندر تنقید جو ہے نا وہ ہر مسئلے میں اختلاف موجود ہے، دنیا کے ہر مسئلے میں، وہ تو ایک گھر میں بھی اختلاف چار بھائیوں کا مختلف طریقوں سے موجود ہے، لیکن یہ گنا جاتا ہے کہ ہم اکثریت اور صاحب الرائے کا فیصلہ کیا ہے، تو اکثریت اور صاحب الرائے کا فیصلے کو قبول کیا جاتا ہے، وہ آج تبدیل کریں، ہم آج قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحیح، آنے والے ہماری پارٹی کے اندر ابھی تک تو ایسے مسائل نہیں ہیں۔ صحیح، کیا آنے والے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان کو کسی پارٹی کی طرف سے الائنس کرنے کی، اتحاد کرنے کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آفر کی گئی؟ اگر کی گئی کس پارٹی کی طرف سے کی گئی، اور آپ کرنا چاہتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کرنا چاہتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ دیکھیں، ہمارے پاس بہت سارے سیاسی قائدین، سیاسی جماعتوں کے نمائندگان وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس پر بات چیت بھی جاری ہے، لیکن ہم ہر اس سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں جو ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے اس نظریے پر آ جائے تو جو تحریک لبیک پاکستان آگے لے کر چل رہی ہے۔ ساری پارٹیوں کا ختم نبوت پر ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی سوچ ہے، تو پارٹیاں تو نون لیگ کے ساتھ آپ لوگ اگر وہ ہوتی تو 342 میں صرف 2 مخالف نہ ہوتے، پوری اسمبلی نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور جب ماحول بدل گیا تو پھر سارے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے۔ نون لیگ کے دور میں آپ لوگوں کے ساتھ معاملات بڑے خراب ہوئے، جمالی صاحب تھے اور ایک دم
جی تو نون لیگ کے ساتھ اتحاد کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ جی نون لیگ دور میں اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی. پی ٹی آئی کے دور میں اگر ناموس رسالت پر وہی موقف تھا پوری تمام پارٹیوں کا, تو مجھے یہ بتائیے کہ 342 جناب منتخب اور جو باقی اوپر سے ریزرو میں اور باقی جو اقلیت ہے وہ بھری ہوئی اسمبلی میں, اتنی بڑی اسمبلی میں کسی ایک نے بھی بل پیش کرنا بھی گوارا نہیں کیا فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے. تو آپ بتائیں ہمارا موقف تو ان کا موقف تو تبدیل ہے. اگر وہ ہوتا تو کم از کم تحریک لبیک کو اتنی قربانیاں تو پیش نہ کرنی پڑتی. اگر ان سب کا موقف وہی تھا ناموس رسالت والا تو وہ سارے خود بخود قرارداد بغیر کسی اعتراض کے بلکہ پاس ہو کر باہر آ جاتی. تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف اور خاص کر نون لیگ کے ساتھ آپ لوگ اتحاد نہیں کریں گے؟ جی اگر وہ ہمارے ناموس رسالت کے نظریے پر آ جاتے ہیں تو ان سے بات چیت تو کریں گے. صحیح. کیا یہ بات درست ہے کہ ایک گروپ آپ لوگوں کے پاس آیا جو تحریک انصاف میں بھی رہا, نون لیگ میں بھی رہا, لیکن آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر سے اتنی زیادہ تنقید ہوئی کہ اس گروپ کو شامل نہیں کرنا, یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہر دفعہ جاتے ہیں, ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے جو تحریک لبیک پاکستان کا ایک نظریہ ہے, یہ نظریے کے تحت نہیں آ رہے ہیں, یہ اپنے فوائد سیاسی فائدے کے لیے آ رہے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ اس گروپ کو شامل کرنے سے انکار کیا گیا؟ الیکٹیبلز کا گروپ جو کہیں, جی الیکٹیبلز کا گروپ, الیکٹیبلز کا گروپ, اور وہ جو ہر طرف سے نہا دھو کے کبھی صبح جن کے ناشتہ کہیں اور ہوتا ہے اور شام کو اپنی پارٹی بدل کے کہیں اور ہوتا ہے, جنہیں ہمارے ہاں ایک خصوصی نام سے پکارا جاتا ہے. تو جی اس پر ہمارے اندر بہت ساری مشاورت ہوئی اور بہت سارا اختلاف بھی ہوا, لیکن الحمدللہ سارے پھر ایک نظریے پر آ گئے کہ آنے والوں کو کم از کم ان لوگوں کو نہیں لینا چاہیے جو معاشرے میں پٹ چکے ہیں, جن کا نظریہ ہی نہیں ہے, جن کا عمل بار بار یہ بتا رہا ہے کہ نہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, نہ وہ عوام کے ساتھ ہیں, نہ وہ کسی نظریے پر ہیں, وہ صرف اپنے ذاتی مفاد اور اپنی خاندانی جاہو جلال اور روب و دبدبہ کے لیے ہیں. تو ان پر ہمارا ایسی ہی کچھ بات ہوئی. تو پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ہی تحریک لبیک پاکستان سیٹس نکال سکتی ہے؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان بہت زیادہ پنجاب میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کجا, اگر ساری پارٹیاں بھی مخالف کھڑی ہو جائیں تو تحریک لبیک پاکستان سیٹیں نکالے گی. پنجاب میں نہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پر انشاءاللہ سرپرائز دے گی. صحیح. آپ نے لاہور سے کیوں کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع نہیں کرائے؟ یہ ہماری جو ساری تنظیمات ہیں, لاہور کی ہو, ڈویژن لاہور کی ہو, زون کی ہو, ان تمام کی مشاورت تھی. اور میں تو الیکشن لڑنا نہیں چاہتا تھا, لیکن ان تمام کی مشاورت کے بعد اور جو لوگوں نے سروے کیا اور ہماری تنظیم نے جہاں جہاں کام کیا اور جو لوگوں کے رسپانس کے مطابق وہاں اس لیے کاغذات جمع کرائے گئے جہاں لوگوں کا ہم سے توقعات زیادہ تھی. 50 اٹک اور NA 160 منچن آباد سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی. جی بہاول نگر سے. جی دونوں. جی انشاءاللہ. صحیح. اور آپ اپنی کیمپین کا اور لاہور میں بھی ہمارے ساتھی ہیں جہاں سے بھی تحریک لبیک الیکشن لڑ رہی ہے, سمجھے میں وہیں سے میں خود الیکشن لڑ رہا ہوں. صحیح. تو آپ لوگ اپنی انتخابی جو کیمپین ہے, مہم ہے, اس کا آغاز حیدرآباد سے کر رہے ہیں؟ جی نہیں, ہمارا تو آغاز ہو چکا ہے, وہ بہت سارے جلسے ہو چکے ہیں. شرک پور میں بھی جلسہ ہوا, رینالہ خورد اکاڑا میں بھی جلسہ ہوا. تو ویسے باقاعدہ جسے کہیں اس کی سرمنی ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے منشور کی سیاسی, جو ہمارا یہ الیکشن منشور ہے 2024 کا, اس کے لیے ہم سرمنی کرنے جا رہے ہیں. اس کے انتظار میں وہ جیسی ہوگی انشاءاللہ پھر باقاعدہ جلسوں کا اہتمام بھی شروع کر دیجیے. انتخابی منشور میں کیا آپ سامنے لے کر آ رہے ہیں؟ جی وہ انشاءاللہ 4 والے دن آپ تمام میڈیا کو دعوت دیں گے, اور آپ کو بھی دعوت ہے, آپ آئیں اس دن انشاءاللہ ہم ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم اس منشور پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ تھوڑا سا آپ کی عوام, آپ کی جو سوچ ہے یہ عوام کے سامنے جانی چاہیے میڈیا کے تھرو. پھر آپ کہتے ہیں جی میڈیا پر تو ہمیں بات جی انشاءاللہ میڈیا کے سامنے جائے گی, اور ہم سرپرائز دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے 25 سے 30 نکاتی منشور بنایا ہے. صحیح. اس وقت پاکستان کو کس چیز کی آپ سمجھتے ہیں؟ پاکستان کے تمام مسائل کا حل اور پاکستان کے تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ پیش کیا ہے. وقتی فوری طور پر کن مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ پچھلے 16 مہینوں کی پی ڈی ایم کی حکومت دیکھیں, اس سے پہلا 3.5 سال کا دور تحریک انصاف کا دیکھیں, اور اس سے پہلے نون لیگ کی 2013 سے حکومت دیکھیں, تو ایسا کون سا خلا ہے رہ گیا ہے جو تحریک لبیک پاکستان پر کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت پاکستان کو جو سب سے پہلے ضرورت ہے نا, وہ سیاسی عدم استحکام کو دور کرنے کی ضرورت ہے.
جو اس پاکستان کے اندر یہ ہیجانی کیفیت ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سب سے بڑا قوم کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان قوم بھی پاکستانی ہے، ان کا مسئلہ مہنگائی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں ہمارے، اور خاص طور پر فارن پالیسی اور خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ممالک افغانستان کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ 3 پرائرٹیز ہیں. آپ لوگوں کے جو نظریات ہیں فورن پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں، دنیا کو کیسے آپ لوگ ڈیل کریں گے؟ کیا ایجنڈا ہے، کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ کس پالیسی کے ساتھ آپ دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے؟ باوقار اور عزت دار طریقے سے. یہ آپ کی فورن پالیسی ہوگی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، باعزت اور باوقار طریقے سے. تو آپ پاکستان کی اس کا کوئی طریقہ بھی ہو، اس کے لیے ہمیں مشکل میں جانا پڑے، اس کے لیے ہمیں اپنے جناب قوم کو بھوکا رکھنا پڑے، اس کے لیے ہمیں قوم کو عزت دلوانے کے لیے وہ جو بھی کوئی طریقہ ہوگا باعزت اور باوقار طریقے سے، یا کسی دروازے پر یا کبھی کسی دروازے پر بھاگنے سے اپنی معیشت اور اپنے جناب وہ کیا کہتے ہیں اپنا فارن پالیسیز وہ ہاں باعزت طریقے سے برابری کی سطح پر بات ہو سکتی ہے. دنیا میں ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے بات، لیکن عمران خان نے بھی ہمیشہ برابری کی بات کی تھی. عمران خان نے بھی ہمیشہ باوقار باعزت طریقے سے ہی معاملات کو ڈیل کرنے کی بات کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پیسے بھی مانگنے پڑے، ہمیں IMF کے سامنے ہمیشہ ہاتھ بھی پھیلانے پڑتے ہیں. عمران خان نے بھی عوام کو جو ہے وہ بھوکا رکھنے کی کبھی بات نہیں کی. تو کیا ایسے ملک چلا کرتے ہیں حافظ صاحب؟ جی بالکل ملک چلا کرتے ہیں، قومیں چلا کرتی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ آپ اپنی حاکمیت کے لیے آئے ہیں، اپنی حکومت کے لیے آئے ہیں یا قوم کے لیے آئے ہیں. اگر آپ نے انہی وہ جو جناب ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر، اور ایک طرف ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا اور دوسری طرف اس کے جو مستری ہیں وہ سارے اٹھانے، جو جناب فواد چودھری جیسی شخصیات اور ایسی اور پاکستان دشمن اور نظریات دشمن ہیں، ان کے ذریعے اگر آپ چلائیں گے تو آپ کو تو نہیں ملے گا آپ کی منزل. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے آپ کو اپنے تمام فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرنے ہوں گے، اور وہ احکامات یہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا. لیکن کسی نے پوچھا کہ جی تعلقات کیسے، تو انہوں نے کہا تعلقات تو وہ رہیں گے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری دنیا میں وفود بھیجے، ان سے معاشرتی اور جناب سفارتی تعلقات رکھے، سفیروں کی عزت کا بتایا، سارا کچھ بتایا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تمام باتیں مان کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سفارتی تعلقات چلیں گے. تو یہ کہا گیا کہ جناب ہمارے سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے اگر ہم فراز کے ساتھ ختم کریں. لیکن وہ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا. جب حکومت کی باری آئی تو کہا کہ ہم یورپی یونین سے 1 سیکنڈ میں تعلق توڑتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی روشنی میں سفارتی تعلقات ہوں اور احکامات کی روشنی میں سفارتی تعلقات نہ ہوں. صحیح. تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باتیں، کالعدم قرار دینے کی باتیں کیوں دوسری سیاسی جماعتوں کے دور میں آتی رہیں، نون لیگ کے دور میں بھی آتی رہیں، پھر یہ تحریک انصاف کے دور میں بھی یہ باتیں ہوئیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی سے کوئی خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں تمام پارٹیوں کو خوف اگر ہے نا تو وہ تحریک لبیک پاکستان سے ہے. یہ سچی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس ہر قسم کی دلیل ختم ہو جاتی ہے، جب ان کے پاس کوئی جناب بات ہی نہیں رہتی، کوئی وجوہات ہی نہیں رہتی، تو وہ ہمارا گلا گھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دلیل سے آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ عوام پبلک میں آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ کراؤڈ میں آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ نظریے پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ سیاسی منشور پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ بیانیے پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ میڈیا پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں. تمام جانب سے جناب وہ چاروں شانے چت ہونے کے بعد وہ یہی اس بہانے پر آ جاتے ہیں کہ یار انہیں کسی طریقے سے روکو. تو وہ طریقے کیا ہیں کہ وہ ریاستی ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ جناب وہ ساری چیزیں قانونی طریقے، وہ قانون کے اندر جناب چور دروازے نکال کر کہ یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے کہ نہیں وہ اپنی سیاسی جماعت بنا کر وہ یہاں سیاست کر سکتا ہے. تو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی کیوں؟ اس کا سیاسی طرز عمل سے آپ اختلاف کریں لیکن اس کی پارٹی سے اس کے اوپر کالعدم کی بات کیوں؟ اور یہی عمل جو باقی جماعتوں نے کیے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ تحریک لبیک نے کیا ہوتا تو یہ ساری باتیں آتی. دیکھیں جی اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر یہ کرو. تو آج تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ سیاست یہ سکھاتی ہے کہ جناب آپ ایسے کریں. آج تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب فلاں یہ سکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے. جب ہم کوئی بات کریں تو ڈائریکٹ اسلام پر، اور یہ کوئی بھی عمل کر جاتے ہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں لوگ، اور کس درجہ ہوئے بے توفیق فقیہان حرم. بس اتنی سی بات ہے. صحیح. میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے ہر طرح کے سوالوں کا بڑا ہمبلی، بڑا
پیسفلی آپ نے جواب دیا, کیونکہ ہم نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی انٹرویوز دیکھے بھی ہیں اور ان کا غصہ اور وہ جلالیت پھر ہم لوگوں نے دیکھی ہے, تو بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. لیکن ان کا غصہ اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جی, تو صرف ایک اور ریکویسٹ, ان کا جلال ہی تھا جو قوم کو یہاں تک ہے, ورنہ اللہ نے ایک ایک پہلی قوموں کو ایک ایک گناہ پر پتھروں کے عذاب پھرائے ہیں. وہ صرف جلال اور ان کا جلال سارا حضور کی عزت کے لیے تھا. وہ جلال ہم میں اس طرح تو نہیں لیکن موجود ضرور ہے. صحیح, لیکن تحریک لبیک پاکستان کمپرومائز نہیں. باقی تو جو ورکر ہے یہ ایک دیکھنے میں آیا ہے کہ تنقید برداشت نہیں کرتے, غصے میں آ جاتے ہیں, جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے. ہم نے دیکھا ہے جماعت اسلامی میں ایک تربیتی کنونشن انہوں نے بنایا ہے اپنی پارٹی کے اندر, جہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے تنقید کو کیسے برداشت کرنا ہے, کیسے سوالوں کے جواب دینے ہیں, کیسے آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے. باقاعدہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ تربیت دیتے ہیں. تو کیا ایسا کوئی تربیتی کنونشن آپ لوگوں کی پارٹی میں بھی موجود ہے ورکرز کو ہینڈل کرنے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, کہ کیسے انہوں نے تنقید کو برداشت کرنا ہے؟ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. تمام ورکرز جو ہے نا, جی نہیں, گالی کا جواب اخلاق سے دینا ہے, اور وہ اخلاق الحمدللہ بدرجہ اتم ہم سب میں موجود ہے اور تحریک لبیک کے تمام کارکنوں میں موجود ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ باقی تمام جو پارٹی لیڈران ہیں وہ جب بات آتی ہے اپنے لیڈر پر تو وہ تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ابھی تک کسی بھی تحریک لبیک کے کسی کارکن نے یا ذمہ دار نے کسی لائیو شو میں بیٹھ کر اپنے لیڈر کی خاطر دوسرے کو تھپڑ نہیں مارا, گالی نہیں دی, ماں بہن نہیں پکاری. ہم یہ سارے تماشے میڈیا پر دیکھ رہے تھے اور وہ ہمیں کہتے ہیں چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے کہ یہ بدتمیز ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے کارکنان جب دلیل نہیں باقی رہتی تو اگلا بدتمیزی کرے گا تو اس کو کیا ہار پہنائیں گے, اس کو اس کی زبان میں جواب تو دینا پڑے گا. ہمارے ابھی تک کسی کارکن نے کسی میڈیا والے کو, کسی اینکر کو برا بھلا کہیں تھپڑ مارا ہو, لیکن یہاں تو آپ دیکھیں ہمارے سامنے یہ ابھی بہت بڑے شوز آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اس کے اندر صرف اپنے لیڈر کی خاطر لٹا کے مکے بھی چلے اور کرسیاں بھی چلی. تو ہم معظم ہیں یا وہ معظم ہے؟ ہمارے کارکنان الحمدللہ ابھی تک کوئی بھی ایک کارکن, ایک قائد, کوئی ایسا ایک ذمہ دار اس نہج تک نہیں پہنچا. تو الحمدللہ ہم ان سے ہزار درجے بہتر ہیں. بہت بہت شکریہ. تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب میرے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اب ملک میں لیول پلینگ فیلڈ کو ایک اور آج دھچکا لگا ہے. آج الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا آج آخری دن تھا. لسٹوں کو فائنل کر لیا گیا ہے کہ کس نے کہاں سے الیکشن لڑنا ہے. تحریک انصاف کے کپتان عمران خان سمیت لگ بھگ تمام جو صف اول کے کارکن کھلاڑی تھے تحریک انصاف کے, ان سب کے کاغذات نامزدگی مختلف اعتراضات کی وجہ سے مسترد کر دیے گئے ہیں. اگر میں نام لوں, ان میں اعظم سواتی شامل ہیں, زلفی بخاری شامل ہیں. لاہور میاں والی عمران خان کے دونوں جگہوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. NA-71 سے سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ اور بیوی دونوں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں. یہ خواجہ آصف کے مقابلے میں انہوں نے کاغذات جمع کرائے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نواز سمیت باقی تمام سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کو آروز نے کلین چٹ دے دی ہے. حتیٰ کہ تحریک انصاف سے پریس کانفرنسز کر کے استحکام پاکستان پارٹی میں جانے والے بہت سے امیدواروں کو ان کو تو چھیڑا بھی نہیں گیا. مسئلہ صرف ان کے ساتھ ہوا ہے, ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ٹاٹا بائی بائی نہیں بولا. اگرچہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان پہلے ہی نااہل ہو چکے ہیں, لیکن ان کے لیے 2 حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے, ایک میاں والی اور دوسرا لاہور سے, لیکن دونوں حلقوں سے آروز مطمئن ہوئے ہی نہیں. جبکہ میاں نواز شریف کو لاہور کے حلقہ 130 سے ان کے کاغذات منظور ہو گئے. اسی طرح شاہ محمود قریشی, زلفی بخاری, اعظم سواتی, ڈاکٹر یاسمین راشد, حماد اظہر سمیت بہت سے بیشتر امیدوار جن کے کاغذات پر اعتراضات لگا کر انہیں الیکشن لڑنے سے آؤٹ کر دیا گیا ہے. ان کے مقابلے میں مریم نواز, شہباز شریف, حمزہ شہباز اور لیگی قیادت کے لگ بھگ سارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں.
تو کیا پنجاب میں نون لیگ کے لیے راستہ صاف ہو گیا ہے، کر دیا گیا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے لیے جو دھچکا ہے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اسی پہ بات کروں گی. مجھے قمر دلشاد صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ کا. قمر دلشاد صاحب، جیسے کہ میں نے بولا راستہ صاف ہو گیا ہے نون لیگ کے لیے، باقی جماعتوں کے لیے، یا کر دیا گیا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کی تو گونج عدالتوں میں بھی سنائی دی گئی، الیکشن کمیشن کو باقاعدہ حکم نامے جاری ہوئے، پھر الیکشن کمیشن نے آگے انتظامیہ کو حکم نامے جاری کیے. یہ لیول پلینگ فیلڈ تو کسی طرح سے نہیں تحریک انصاف کو دی گئی. صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا راستہ روکا جا رہا ہے. نہیں، یہ تو ظاہر آپ کے ریمارک سے سن کے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کے سارے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. ٹیکنیکل پوائنٹ کی ہے یا کوئی خاص وجوہات تھی، یا مثلاً کہ جو اعتراضات تھے ان میں جو وزن تھا، یا جس کی وجہ سے ریٹرننگ آفیسر نے اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کیے. لیکن اس کے بعد سب سے بڑا ایک اہم فورم وہی موجود ہے، اور وہ فورم جو موجود ہے وہ اپیلیٹ الیکشن ٹریبونل کا ہے، جس میں کہ سٹنگ جج ہے کورٹ. تو وہ اس سے ابو ہے. ریٹرننگ آفیسران تو ظاہر بیوروکریسی سے آئے تھے تو ان کا اتنا نالج تو نہیں ہوتا. وہ اپیلیٹ ٹریبونل جو ہے الیکشن کا، وہ ان کا فیصلہ کرے گا، اور وہ ہائی کورٹ کی ججز ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہی خدشات، انہی چیزوں سے بچنے کے لیے قمر دلشاد صاحب، انہی ناانصافیوں سے بچنے کے لیے تحریک انصاف نے جو اعتراض اٹھایا تھا کہ آرز جو ہیں یہ بیوروکریسی سے نہ ہو، یہ آپ عدالتی عملہ ہونا چاہیے، کیا یہ اعتراض ان کا درست نہیں تھا؟ جو ان کے خدشات تھے وہ تو پھر سچ ثابت ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 بار، یعنی جون میں، جنوری میں خط لکھا، پھر جون میں لکھا، پھر اگست میں خط لکھا. چاروں چیف جسٹس پاکستان، چاروں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ ہمیں جوڈیشل کے افیسران دیے جائیں. تو انہوں نے معذرت کر لی. جب معذرت کر لی، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، تب انہوں نے بیوروکریسی سے لامحالہ انہوں نے اپوائنٹ کرنی پڑی. ہم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ جوڈیشری سے ہی آئے، لیکن پھر بھی ناانصافی کی یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں بنتی نا قمر دلشاد صاحب. یہ پہلی بات یہ ہائی کورٹ سے بھی دیکھو نا، جب ہائی کورٹ نے انکار کیا جب ہی تو بیوروکریسی تھے. اب ہائی کورٹ انکار کر دیا، بیوروکریسی پر اعتماد نہیں تھے، پھر کہاں سے ریٹرننگ آفیسر لے آتے؟ اب یہ بیوروکریسی کو ٹھیک ہے کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں، تو اس کے اوپر ایک فورم موجود ہے، اور وہ فورم جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، وہ لوگ الیکشن ٹریبونل. وہ الیکشن ٹریبونل میں جو درخواست دیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے. وہ ہائی کورٹ کے سٹنگ جج ہیں وہ، اور ان کے فیصلے پر بھی کسی کو اعتراض ہو تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو انہی معاملات پہ اتنا الجھا کے رکھ دیا گیا ہے؟ کیا وہ منشور بتائیں، کیا وہ اپنی کیمپین کریں؟ کبھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے نہیں دیے جاتے، چھینے جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں تو اس طریقے سے مسترد ہو جاتے ہیں. مطلب کہ انہیں میدان سے آؤٹ کرنے کے لیے الجھا کے رکھ دیا گیا ہے. یہ تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی یہ کمپلینٹ سننے میں آئی ہے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی اس پر ایکشن لیا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا کہ ہم 2 درخواستیں آئی ہیں کہ کاغذات چھینے گئے ہیں، ہراسمنٹ پیدا کی گئی ہے. اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ تحقیقات بھی کی، اور چیف سیکرٹری کو بھی خط لکھا اور آئی جی کو بھی لکھا. وہ تو ایک طرف سائڈ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی تقریباً 27,000 کاغذات نامزدگی داخل ہو گئے. لیکن اب جو ریجیکٹ کیے گئے ہیں، مسترد کیے گئے ہیں، ان کے اوپر ایک فورم موجود ہے، ہائی کورٹ کو جج ہیں، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. ان کے فیصلے میں بھی کافی ریلیف مل جائے گا. مجھے ایک بات بتائیں قمر دلشاد صاحب، جو بلے کا نشان کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا تھا، جس کو بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے کالعدم کر کے ان کا بلے کا نشان جو ہے وہ تحریک انصاف کو واپس دیا، انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار نہیں دیا، جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو رد کیا. اب الیکشن کمیشن اس فیصلے کے خلاف گیا ہے. اگر دوبارہ الیکشن کمیشن کی سنوائی ہو جاتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ تو پھر یہ جتنے لوگ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کاغذات نامزدگی جنہوں نے جمع کرائے، تو کیا یہ سب کچھ پھر ریورس ہو جائے گا؟ نہیں، اس میں 2 رائے نہیں رکھی جا سکتی. اس سے پہلی بات ہی الیکشن کمیشن نے جو ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دی، وہ ایک قانونی پوزیشن تھی، وہ ایک ان کو کرنا پڑنا تھا. اس میں لکھ کے انہوں نے اپیل تو کرنی تھی. لیکن جو ڈویژن بینچ بیٹھ رہا ہے وہ 9 جنوری کو، وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ان کی نظر ثانی کی درخواست تو برائے نامی ہے.
اچھا اصل بات جو ہے وہ ڈویژن بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. ڈویژن بینچ جو ہے وہ اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے پی ٹی آئی کے تو تمام کاغذات باقاعدہ نشان بیٹ کا نشان بھی ان کو مل جائے گا. اس میں تو کوئی اب بھی ملا ہوا ہے لیکن 9 جنوری کے بعد جو فیصلہ آئے گا ڈویژن بینچ اور اگر وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا برقرار رہتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نظر تو نہیں آ رہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے پر دیکھے گا لیکن وہ ڈویژن بینچ ہے. اگر اس ڈویژن بینچ نے الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو برقرار رکھا تو پھر تحریک انصاف قومی دھارے سے باہر ہو جائے گی. پھر ان کو قومی سمجھداری سے باہر ہو جائے گی کہ ان کو پھر خواتین کی نشستیں ہیں, اقلیت کی نشستیں ہیں, اس کے بعد سینٹ کی الیکشن ہیں مارچ کے پہلے ہفتے میں, یہ سب سے یہ محروم ہو جائیں گے. تو آزاد کے طور پر یہ اپنے رہیں گے تو آزاد امیدوار کے طور پر جو لیکن 9 جنوری کو ہے نا وہ بینچ کی ہیئرنگ, تو تب تک تو ہاں بالکل, تو تب تک تو یہ جو موجودہ الیکشنز ہیں جنرل الیکشنز, ان لوگوں کے پاس تو پھر آزاد حیثیت میں بھی کھڑے ہونے کا ٹائم ختم ہو جائے گا قمر صاحب. ابھی تک تو یہ بیٹ کے نشان پر ہی انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہوئے ہیں 9 جنوری تک. 9 جنوری کو ایک ہی دن میں فیصلہ ہو جانا ہے. اگر انہوں نے الیکشن میں پاکستان کے فیصلے کو کالعدم کا برقرار رکھا ٹھیک ہے اور اپنے فیصلے برقرار رہا تو یہ باقاعدہ بیٹ کے نشان پہ انتخابات آئندہ بھی اس میں حصہ لے سکیں گے. اگر وہ کسی وجہ سے انہوں نے الیکشن کمیشن کے پوائنٹ آف ویو کو تسلیم کر لیا تو پھر ان کو قومی دھارے سے باہر ہو جائیں گے. پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں بچے گی, پھر تو آزاد کھڑے ہونے کی بھی آپشن ختم ہو جائے گی نا, کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوئے گا. آزاد تو کھڑے رہیں گے, آزاد کا تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹائم تو کافی ہے ان کے پاس. نہیں تو کاغذات نامزدگی آزاد حیثیت سے دوبارہ پھر جمع کرائیں گے؟ نہیں, وہی کاغذات, وہی جو کاغذات جمع کرائیں اسی کو آزاد تصور کیا جائے گا. جیسے کہ نواز شریف صاحب کو جو ساقہ بن نثار نے نائل قرار دیا وہ اپنی پارٹی کے سربراہ سے نائل ہو گئے, تو پھر جتنے بھی سینٹ میں الیکشن میں کھڑے ہو رہے تھے وہ آٹومیٹک الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد قرار دے دیا. تو اسی طرح یہ آزاد الیکشن لڑیں گے, آزاد کے تحت پر تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 9 تاریخ کو ڈویژن بینچ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتا ہے تو یہ قومی دھارے سے بالکل آؤٹ ہو جائے گی تحریک انصاف. 9 الیکشنز میں حصہ لے سکیں گے اور نہ ہی جو سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان میں حصہ لیں گے. نہیں بالکل, سینٹ سے بھی آؤٹ, اور اس کے بعد جو قومی خواتین کی اور اقلیت کی نشستیں 200 سیٹیں وہاں بھی محروم ہو گئے. تو یہ تو ان کے لیے بہت ناقابل اطلاق سے نقصان پہنچے گا. لیکن کیس بعد میں سپریم کورٹ میں جائے گا. پھر اگر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا تو پھر سپریم کورٹ پاکستان ہی فیصلہ کرے گی. پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا. لیکن پارٹیوں کے پاس ظاہر ہے جن پارٹیوں کے وجود ہی ختم اس طریقے سے ہو جاتے ہیں ان کے پاس یہ آپشن تو رہتی ہے کہ نام بدل کر, انتخابی نشان بدل کر دوبارہ سے جو ہے نا وہ قومی دھارے میں آ سکیں. یہ آپشن تو رہتی ہے. وہ نہیں, کسی دھارے میں آنے کے لیے ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک چھوٹی موٹی پارٹی کے ساتھ اگر یہ اپنے امیدواروں کو ان کے ساتھ اٹیچ کریں گے ان کی تو ختم ہوگی نا اہمیت. وہ تو پارٹی کی حیثیت ختم ہو گئی. پھر تو پارٹی برائے نام ہی ایسے رہے گی جیسے کہ آزاد امیدوار ہے. ان حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہوئے؟ آزاد امیدوار شفاف الیکشن تو ویسے ہی ہو جائیں گے جب آزاد امیدوار کی اصلی انتخاب لڑیں گے تو پبلک کیا سوچے گی؟ پبلک تو ظاہر ہے ان کو ووٹ کیسے دے گی؟ پبلک ان کو ووٹ دے گی جنہیں آگے اقتدار میں آنا ہے, ان کے مسائل حل کرنے ہیں. ان کو تو نقصان ناقابل اطلاق نقصان پہنچے گا. سمجھے کہ تحریک انصاف ختم ہو جائے گی. تو ان انتخابات کو, وہی تو میں سوال کر رہی ہوں, کیا ایسے انتخابات کو صاف شفاف کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے ملک کی روایت تو چلتی آ رہی ہے نا, اس میں تو ظاہر ہے جو جس کی ہمارا جو سسٹم ہے, قانون سسٹم ہے. روایات اصول تو نہیں بنا کرتے, روایات آئین سے بڑھ کے تو نہیں ہوتی. آئین میں تو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نا. آئین کے مطابق الیکشن ہی کروائے, انہوں نے انتخابات کروانے چاہیے تھا. نہیں تو اب جو ان کی پارٹی کا دستور تھا اس میں انتخاب نہیں کروائے, اس کی وجہ سے لیکن ایسی بات ہوگی نہیں. میرا اپنا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بڑا اہم فیصلہ کرے گی, پشاور ہائی کورٹ بھی بڑا اہم فیصلہ کرے گی. لیکن یہ بات تو آج کے فیصلے کے بعد جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں عمران خان کے, کہ عمران خان 2024 کے الیکشنز نہیں لڑ رہے. عمران خان کا تو الیکشن لڑنے کا بنتا نہیں تھا نا, وہ تو سزا یافتہ ہیں توشہ خانہ میں.
وہ جب تک سزا کی ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تو یہ الیکشن لڑنے کے تو پھر ان کی وکلاء کی ٹیم نے کیا سوچ کے الیکشنز ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے؟ یہ نقطہ تو پھر سب کے سامنے آیا ہے کہ وہ توشخانہ میں نااہل ہیں، اس کیس میں سزا یافتہ ہیں، تو پھر ان کی ماہرین قانونی ٹیم نے کیا سوچ کے پھر کاغذات نامزدگی جمع کرائے قمر دلشاد صاحب؟ کس نے؟ تحریک انصاف کے وکلاء نے جو عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے نا، یہ بات تو سب کے سامنے آیا ہے نا کہ وہ نااہل ہیں، اس کے باوجود کاغذات نامزدگی جمع کروانا، کیا کوئی انہیں امید تھی؟ کس سوچ کے تحت پھر جمع کرائے گئے؟ اب ریٹرننگ آفیسر نے جو اپنا فیصلہ لکھا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل کو وہ پڑھنا پڑے گا، اس نے کس بنا پہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں اس کا فیصلہ تو الیکشن ٹریبیونل کرے گا، اس میں الیکشن ٹریبیونل جائے گا، اس میں کہے گا بھی کہ جو ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ درست ہے غلط ہے جیسے بھی ہے اس کا فیصلہ جو کرے گا الیکشن ٹریبیونل کرے گا، اور الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف جائیں گے سپریم کورٹ۔ ابھی تو 2 فورم موجود ہیں، ابھی اس میں زیادہ وہ پریشانی والی بات اس کی نہیں کہ ہمیشہ ماضی میں بھی ہوتا رہا، 90 میں بھی ایسا ہوتا، غلام مصطفیٰ جتوئی کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کیا تھا۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب میرے ساتھ تھے۔ آپ کا مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تحریک انصاف جس لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی تھی، بات کر رہی تھی، وہ لیول پلینگ فیلڈ تو ان کو ملتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جس طریقے سے آج تحریک انصاف کے عام رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا گیا ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا راستہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اس طرح کی طریقوں سے روکا جا رہا ہے، روکنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ سینئر صحافی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا۔ شامی صاحب، جس ماحول میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں کہ ایک پارٹی تو بالکل ناک آؤٹ ہے، اسے بالکل میدان سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج آپ دیکھیں تحریک انصاف کے عام رہنماؤں کے، خود عمران خان کے، پھر زلفی بخاری، پھر اعظم سواتی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، پھر عثمان ڈار صاحب کی والدہ اور ان کی بیوی نے جو خواجہ آصف کے مقابلے میں کاغذات جمع کرائے تھے، سب ریجیکٹ ہو گئے، سب مسترد ہو گئے۔ کیا یہ ماحول صاف اور شفاف الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ تو جو صورتحال اس وقت درپیش ہے اس پر تو افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ ان کو اپیل کا حق حاصل ہے، وہ داخل کرنے والوں کو، اور الیکشن ٹریبیونلز کے پاس یہ اپیلیں جائیں گی جو ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل ہوں گے۔ جی، تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ جو ریٹرننگ افسروں کے فیصلے ہیں انہیں کالعدم قرار دیا جائے گا، اور جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں وہ ان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل جائے گی۔ امید رکھنی چاہیے کہ ایسا ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تو مداوع ہو سکے گا زیادتی کا، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ اس پر اظہار افسوس کیا جائے گا، اور اس پر کوئی اطمینان کا اظہار کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا۔ جو سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں ان کو بھی اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے، اور ان کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کے حریف جو ہیں ان کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے، اور اس طریقے سے آنکھیں بند کر کے۔ لیکن مسلم لیگ نون تو اس کو جسٹیفائی اس طریقے سے کرتی ہے شامی صاحب کہ 2018 میں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، 2018 میں ہمارے قائد کا راستہ بھی ایسے روکا گیا تھا، 2018 میں کے جو الیکشن تھے اس سے پہلے ہم لوگوں نے بھی ہم لوگوں کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا۔ کیا یہ جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ اگر ماضی میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، غلط ہوا تو آگے بھی آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا ازالہ کریں؟ دیکھیے 2018 میں جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اور 2013 میں جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ آج 2023 ہے، بلکہ وہ بھی رخصت ہو رہا ہے۔ آج کی بات ہمیں آج کے حوالے سے کرنی چاہیے۔ اسی کی، اور جو 2018 کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے بعد دیکھیے 2 حکومتیں قائم ہوئی اس اسمبلی میں، ایک عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ایک شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ تو اپوزیشن جو تھی اس وقت کی، اس نے بھی انتخابات کو عملی طور پر تسلیم کر لیا، اور حکومت نے تو تسلیم کرنا ہی تھا۔ تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ کوئی ماضی کے حوالے دے کر مستقبل
کو کھوٹا نہیں کرنا چاہیے. صحیح. تو پنجاب میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ آسانی سے جو ہے وہ سارے جو مراحل ہے الیکشن جیتنے کے وہ طے کر سکتی ہے؟ اگر آئی پی پی کے ساتھ بھی معاملات طے پا جاتے ہیں, تحریک انصاف ویسے ہی ناک آؤٹ ہے, تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے پنجاب میں نون لیگ کے لیے. شامی صاحب دیکھیے, تحریک انصاف جو ہے اس کو الیکشن میں حصہ لڑنے کا موقع ملنا چاہیے, حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے. اس کے امیدوار جو ہیں ان کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے, اور وہ ایک ہر شخص جو ہے تاکہ اپنی چوائس کے مطابق ووٹ دے سکے, تبھی تو الیکشن کا مزہ ہوگا. یک طرفہ الیکشن کا مزہ تو کوئی نہیں ہوگا نا, کوئی بھی جیت جائے کوئی بھی ہار جائے, وہ تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس پر ہم بغلے میں جا سکیں اور لڈیاں ڈال سکیں. صحیح. شامی صاحب آخری سوال, پیپلز پارٹی سرپرائز دینے کی بات کر رہی ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے اور ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ بلاول بھٹو ہی ہوں گے. یہ صرف ایسے انتخابی باتیں, اس کو سمجھا جائے زرداری صاحب مفاہمت کے بھی بادشاہ کہلائے جاتے ہیں اور سرپرائز بھی وہ دیتے ہیں, تو کیا اس کو سنجیدہ لینا چاہیے؟ اللہ کرے بلاول صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ وزیر اعظم بنے پاکستان کے, ہمارا تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ تو مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی. اور اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ مقابلہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی اگر میدان میں نہیں ہوگی یا اس کے امیدوار بڑی تعداد میں کھیل سے پہلے ہی آؤٹ کر دیے جائیں گے, تو پھر کیا پیپلز پارٹی کے لیے میدان ہموار ہوگا؟ یعنی کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو ہے حمایت میں اضافہ ہو جائے گا؟ ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. لیکن ہر جماعت کو حق حاصل ہے کہ اپنے دعوے کرے. ہر کوئی کھیلنے کو چاند مانگ سکتا ہے, پابندی تو نہیں ہے. چاند مانگے, ہم اس پہ اعتراض تو نہیں کر سکتے نا, آرزوؤں پر تو نہیں اعتراض. جیسے آئی پی پی مانگ رہی ہے 40 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 70 صوبائی سے, وہ بھی کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں بقول نون لیگ کے. اب دیکھیں نا, ستارے تو کئی ہوتے ہیں, چاند تو ایک ہی ہے. ہاں, چاند ایک ہی ہے. ستاروں کی تقسیم تو ہو سکتی ہے نا. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیں, اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.